میں اندھی تھی، شادی ہوئی تو شوہر بے تحاشا محبت کرتا، مجھے خود نہلاتا، میرا بے حد خیال رکھتا۔ میرا شوہر روزانہ میرے ساتھ ہم بستری کرتا۔ میں حیران ہوتی، شوہر کو جتنا بھی منع کرتی وہ ضد کرتا اور اپنا حق وصول کر کے رہتا۔ میں شوہر کی طاقت سے بہت زیادہ حیران ہوتی۔ ایک روز میں نے شوہر کی اصلیت جاننے کے لیے ایک خاص قسم کی حرکت کی کہ شوہر اتنا طاقتور کیسے ہے۔ اس روز راز کھلا تو شوہر کو اپنے دوستوں سے پیسوں کے عوض اپنی ہی بیوی میں آج اچھا محسوس نہیں کر رہی۔ مجھے لگتا ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شاید مجھے بخار ہو رہا ہے۔ میں نے نکاہت بھری آواز میں اپنے شوہر کو بتایا۔ وہ پریشان ہو گیا، فکر مندی سے میرے ہاتھ تھام کر بولا، صبح تک تو تم بالکل ٹھیک تھی، اب ایسا کیا ہوا؟ میں نے مسکرا کر کہا، بخار ہونے سے پہلے پوچھتا نہیں ہے، میری بھی طبیعت خراب ہو گئی ہے، شاید تھکن کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ مجھے اپنے شوہر کی فکر اور پریشانی کوئی شک نہیں تھا۔ میرا شوہر میرا بہت زیادہ خیال رکھتا، حالانکہ جو عیب مجھ میں تھا اس کے بعد تو کسی لڑکی کی شادی ہونا بھی مشکل ہو جاتا، جبکہ میرا شوہر مکمل اور پیسے والا ہونے کے باوجود میری خاطر مجھے نہایت محبت سے رکھتا تھا۔ میری طبیعت کا سن کر میرا شوہر فکر مندی کا اظہار کرنے لگا۔ اس نے اس وقت مجھے دوا دے کر بستر پر لٹا دیا، ہولے ہولے میرا سر دبانے لگا۔ میں سکون سے مسکرا دی۔ کبھی کبھی مجھے اپنی قسمت پر رشک آتا تھا کہ مجھے اتنا چاہنے والا اور اتنی فکر کرنے والا شخص ملا۔ میرا شوہر بار بار مجھ سے سوال کر رہا تھا کہ تمہاری طبیعت اب کچھ بہتر ہوئی یا نہیں، اگر تم کہو تو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ میں نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے اسے یہ بتایا کر شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اب میں تھکن کا شکار رہنے لگی ہوں، میرے اعضاء کچھ کمزور تھے اور میرا شوہر مجھ سے روزانہ اپنا حق وصول کرتا، اس کی وجہ سے اب میں بہت تھکا محسوس کرنے لگی تھی۔ میں جانتی تھی میرے شوہر کو مجھ سے بہت محبت تھی، وہ میرے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ اگر میں ایسی بات کر دیتی تو وہ شرمندہ ہو جاتا، یا ہو سکتا تھا کبھی اس کے دماغ میں یہ خیال آتا کہ وہ میری بجائے کسی صحت مند ٹھیک ٹھاک لڑکی سے شادی کرتا تو اسے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے شوہر مجھ سے شادی کے بعد کسی قسم کے پچھتاوے کا شکار ہوتا۔ وہ ایسے مردوں میں سے تھا جو بیوی سے دور نہیں رہ پاتا۔ بعض اوقات تو میں بھی حیرت کا شکار ہو جاتی۔ میں نے اپنے شوہر کو دیکھا ہوا نہیں تھا، مگر مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ ایک کمزور سا مرد تھا۔ اکثر میرے ساتھ کام کرواتے ہوئے وہ بھاری چیزوں کو ٹھیک سے اٹھا نہیں پاتا تھا، مگر جب وہ مجھ سے اپنا حق وصول کرتا تو اس کی طاقت مجھے حیران کر دیتی۔ میں اتنی بھی کمزور یا بیمار لڑکی نہیں تھی، مگر اس کے ساتھ گزارتے تو اچھی خاصی تھکن کا شکار ہو جاتی تھی۔ مگر میں نے اپنے شوہر پر یہ بات کبھی ظاہر نہیں کی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر ہمارے درمیان ایک جائز تعلق پر بھی شرمندہ ہو اور مجھ سے اپنا حق وصول کرنے میں شرم محسوس کرے۔ پہلی بار میں نے بہت مجبور ہو کر اپنے شوہر کے سامنے اپنی طبیعت خراب کا اظہار کیا تھا، کیونکہ مجھے واقعی بہت تیز بخار ہو رہا تھا۔ اس پر بھی میرے شوہر نے اتنی فکر ظاہر کی کہ میں خود شرمندہ ہو گئی۔ وہ سارا وقت میرے ساتھ لگا رہا، پوری رات سو نہیں پایا تھا، بری طرح پریشان ہونے لگا، بار بار بولا کہ تمہارا زیادہ بیمار ہونا ٹھیک نہیں ہے، میرا ایسے گزارا نہیں ہوتا، میں مشکل میں آ جاؤں گا، میں اپنے آپ کو توجہ دو، بہت سارا آرام کرو تاکہ تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ اس قسم کی باتیں کر کر میرا شوہر مجھے شرمانے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ ایک رات مجھ سے دور رہنے پر بے تاب ہو رہا تھا، مگر وہ بہت اچھا انسان تھا، اس لیے اس نے میرے ساتھ کوئی بھی زبردستی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ میرا ہر ممکن خیال رکھا اور مجھے زیادہ سے زیادہ آرام کرنے کا کہا۔ میں اپنے کمرے میں آرام کرتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ نہ جانے میری کس نیکی کا مجھے صلہ ملا تھا۔ میں کم عمر اور بہت نازک مزاج لڑکی تھی، میں نابینا تھی، بچپن سے کبھی میں نے دنیا نہیں دیکھی تھی، مجھے اپنی شکل و صورت کا بھی اندازہ نہیں تھا، مگر میں نے ہمیشہ سب سے یہی سنا تھا، میں بے انتہا حسین، نہایت سفید دودھیا رنگت اور نرم و نازک سی لڑکی تھی۔ مجھے دیکھنے والے لوگ پاگل ہو جاتے، مگر میرا اندھا پن میرے حسن پر ایک بہت بڑا داغ تھا۔ ایک پیدائشی نابینا لڑکی کو برداشت کرنا آسان کام نہیں تھا، مگر میرے شوہر نے مجھے دیکھتے ہی پسند کر لیا۔ اس نے میرے لیے شادی کا پیغام بھیجا تو میں تشویش بھری باتیں اکثر سنتی تھی۔ میری بہنیں کزنیں سب شاد کا اظہار کرتی کہ میرے حسن و نزاکت کو دیکھ کر وقتی پسندیدگی کی وجہ سے وہ مرد مجھ سے شادی کر رہا ہے، مگر
اس کا مجھ سے دل بھر جائے گا، وہ مجھے اچھے سے سنبھال نہیں پائے گا اور طلاق دے دے گا۔ میں خوف کا شکار تھی، ڈری ہوئی کہ کہیں واقعی وقتی جذبے زیر و اثر وہ مجھ سے شادی کر کے بعد میں مجھے طلاق نہ دے دیں۔ میں نابینا ضرور تھی مگر زندہ لڑکی تھی، جذبات رکھتی تھی، کسی کا کھلونا نہیں بننا چاہتی تھی، اور مجھ جیسی لڑکیاں تو بہت زیادہ حساس ہوتی ہیں، جو نہ دنیا دیکھ سکتی ہیں اور نہ ہی ان لوگوں کے چہروں اور ان کی چہروں کے تاثرات بھی نہیں سمجھ پاتی کہ کون کیا سوچ رہا ہے۔ مجھے صرف لفظوں پر اعتبار کرنا پڑتا۔ ایسے میں میرے شوہر نے شادی کا پیغام بھیجا تو میں سہی ہوئی سی سوچ میں گم رہتی کہ نہ جانے میرا کیا ہونے والا تھا۔ میرے والدین نے رشتہ قبول کر لیا۔ میں بمشکل 17 سال کی تھی مگر بالغ اور جوان لڑکی تھی، اس لیے جلد میری شادی بھی کر دی گئی۔ میں نے سنا تھا کہ میرے شوہر نے میرے والدین کا سارا بوجھ بانٹ لیا تھا۔ اس نے شادی کے سارے اخراجات اپنے ذمے لے لیے تھے اور مجھے نہایت دھوم دھام سے بیاہ کر اپنے گھر لے گیا تھا۔ شادی کے بعد چند روز تو میرا شوہر میرے قریب نہ آیا تھا۔ اس نے مجھ پہ اپنا حق وصول نہیں کیا مگر وہ بہت خیال رکھتا، کسی قیمتی شے کی طرح مجھے اپنے سر آنکھوں پر بٹھاتا تھا۔ اس کی توجہ اور محبت پر جلد سے سارے خوف بھلا دیتی اور اپنے شوہر پر مکمل طور پر انحصار کرنے لگی تھی۔ چند دنوں بعد اس نے میرے دل میں جگہ بنا لی تھی، مجھ سے بہت نرمی سے پیش آتا اور میرا ایسے خیال رکھتا جیسے کوئی معصوم بچی ہوں۔ میرے حسن کا دیوانہ تھا، اکثر کہتا کہ تمہیں تو اندازہ ہی نہیں کہ تم کتنی خوبصورت ہو۔ میں اپنے شوہر سے عقیدت کا اظہار کرتی تھی، میں اس سے کہہ رہی تھی کہ میں خود خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ اس جیسا مرد میری قسمت میں لکھا گیا، ورنہ میں تو اس قابل ہی نہیں تھی۔ میری باتوں پر میرا شوہر ہنس کر مجھے کہتا، تم ایسا اس لیے بولتی ہو کیونکہ تم نے خود کو کبھی نہیں دیکھا ہی نہیں۔ اگر تم خود کو دیکھ لیتی تو شاید تمہیں اپنے قابل کبھی نہ لگتا۔ تمہارا حسن اور نزاکت تمہارا معیار اونچا کر دیتی ہے، پھر تو شاید میں صرف تمہیں تصور میں ہی سوچ سکتا تھا، تمہیں حاصل کرنے کا خواب کبھی پورا نہ کر سکتا۔ میں شوہر کی بات پر ایسے یقین نہیں دلا پاتی تھی کہ میرا اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس نے میرا حسن دیکھا تھا جبکہ میں نے اس کا حسن سلوک دیکھ کر دیوانی ہو گئی تھی۔ میں اسے کبھی بھی نہیں بتا پاتی کہ رویوں کا مقابلہ نہیں، شکل و صورت سے نہیں ہو سکتا، جتنی محبت اور احترام وہ مجھے دیتا ہے۔ اگر میں نابینا نہ ہوتی تو میں اس کو پا کر ایسے ہی خوش رہتی۔ حالانکہ میں کم عمر لڑکی تھی، شوہر کو روزانہ خوش نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے شوہر کو میں نے کبھی اس کے حق سے محروم نہیں رکھا، مگر میرے لیے یہ سب برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ابھی میری طبیعت اسی تھکان کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی مگر میرے شوہر نے میرا بہت خیال رکھا۔ اس کی کوشش تھی کہ اگلے روز تک میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں، مگر نہ جانے میرا بخار کیوں اتنا بڑھتا جا رہا تھا۔ دوسرے روز بھی شام ہو گئی، میری طبیعت نہیں سنبھلی۔ میرا شوہر چڑچڑا ہونے لگا، مجھ سے بولا، کہیں ایسا تو نہیں مجھ سے جان چھڑوانے کے لیے تم جان بوجھ کر طبیعت خراب کا بہانہ کر رہی ہو؟ تو تم کل سے مسلسل بستر پر موجود ہو اور تمہیں ہر ممکن آرام کروا رہا ہوں اور دوا بھی دی ہے، پھر آخر تمہارا بخار کیوں نہیں اتر رہا؟ اپنے شوہر کے الفاظ سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میری شادی کو 3 ماہ ہو چکے تھے، کبھی میں نے اپنے شوہر کا ایسا رویہ محسوس نہیں کیا تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ میرے شوہر نے مجھ سے اس لہجے میں بات کی تھی۔ مجھے اس کی بات اچھی نہیں لگی تھی، میری آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ صرف اپنا حق وصول کرنے کے لیے میرا شوہر اس قدر غصے میں آ چکا تھا کہ اس کے ساری محبت ہی بھاپ بن کر اڑ گئی تھی۔ میرے رونے پر میرا شوہر ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا، جلدی سے معذرت کرتے ہوئے بولا کہ تم جانتی ہو میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، جتنا تمہیں اپنے قریب کرتا ہوں اتنی طلب بڑھتی جاتی ہے، تم سے دوری کا خیال میرے لیے نہایت مشکل ہے، میں تو تمہاری مجبوری کے دن کس مشکل سے نکالتا ہوں تمہیں پتہ نہیں سکتا۔ اپنے شوہر کی بات پر میں خاموشی سے سر جھکائی تھی۔ میں اپنے شوہر کو سمجھانا چاہتی تھی کہ وہ میری برداشت سے زیادہ مجھ سے توقع کر رہا تھا۔ میں کم عمر لڑکی تھی، میرے لیے اس کا اتنا جذباتی پن اور اس قدر بے تاب محبت سے نبھا کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میرا شوہر کبھی میرے ساتھ ہلکا پھلکا سا وقت گزارے، میری خوشی اور میری مرضی دیکھ کر میرے ساتھ تعلق بنائے۔ ہمارے درمیان ایک جائز رشتہ تھا مگر کم عمر لڑکی تھی، چاہتی تھی کہ شوہر باتیں کرے، مجھ سے میرے خیالات سنے، کبھی موسم اچھا ہو تو مجھے باہر لے جائے۔ میں دیکھ نہیں سکتی تھی مگر محسوس ضرور کرتی تھی۔ بارش کا موسم مجھے بے انتہا پسند تھا مگر ہر بار بارش
تلاش ہونے پر جب بھی اپنے شوہر سے باہر جانے کا ضد کرتی تو وہ ایک ہی بات کرتا کہ ہمیں کمرے میں رہ کر لطف اندوز ہونا چاہیے۔ میرے شوہر کو میرے ساتھ وقت گزارنے کا بس ایک ہی مطلب آتا تھا اور میں اس کی تسکین کا سامان بن کر بھی اس سے خوش تھی، مگر اس روز بیماری کی حالت میں میرے شوہر نے مجھ سے جیسے بات کی میرے دل کو بہت بری طرح محسوس ہوئی تھی۔ میری حساس طبیعت پر وہ الفاظ گرا گزرے تھے، حالانکہ اس کے فوری بعد میرے شوہر نے مجھ سے بہت معذرت کی تھی۔ وہ بار بار پیار جتانے لگا، محبت کا اظہار کرنے لگا، بولا میں تمہاری فکر میں اندھا ہو گیا ہوں، اس لیے غلطی سے ایسی بات کر گیا۔ میرے دماغ میں اس کا لہجہ بری طرح ٹک چکا تھا، جانے کیوں میری چھٹی حس مجھے اشارہ دے رہی تھی کہ کچھ گڑبڑ تھی۔ ہر شادی شدہ جوڑے میں محبت ہوتی ہے، مگر اس قدر بےتابی تو کسی میں نہیں ہوتی۔ نہ جانے کیوں مجھے پہلی بار ایسا لگا کہ جیسے میرا شوہر مجھ سے محبت تو نہیں کرتا بلکہ وہ ایک ہوس پرست مرد تھا، جیسے صرف میرے وجود سے عشق تھا، اسے میری کوئی پرواہ نہیں تھی، اس لیے وہ میری تھکن اور طبیعت کی خرابی پر بھی بد دل ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کے رویے کے پیچھے کا راز جاننے کی ٹھان لی۔ میں کچھ دیکھ نہیں سکتی تھی، میں ہمیشہ اپنے محسوسات سے کام چلاتی تھی، مگر اب مجھے اپنے شوہر پر شک ہو چکا تھا، اس لیے میرے شوہر نے جب مجھے سینے سے لگا کر معافی مانگی تو میں بے ساختہ لاڈ بھرے لہجے میں بولی کہ اگر آپ کو معافی چاہیے تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی سزا جھیلنی ہوگی۔ میرا شوہر چونک گیا، کہنے لگا تم جو بھی سزا دو گی مجھے دل سے قبول ہے۔ وہ میرا ہلکا پھلکا لہجہ محسوس کر کے ہی خوش ہو گیا تھا۔ میں نے اچانک اپنے شوہر کے ایک کندھے پر اپنے دانت گڑا دیے۔ میرا شوہر درد کی شدت سے بلبلا اٹھا تھا۔ مجھے اپنی حرکت پر شرمندگی تھی، مگر میں مجبور ہو چکی تھی۔ مجھے کوئی ایسی نشانی چاہیے تھی جس سے میں اپنے شوہر کی خبر رکھ سکتی۔ میں اپنے دانت ہٹا کر اس جگہ پر ہاتھ رکھا تو مجھے اپنے شوہر کی چھیلی ہوئی جلد اچھے سے محسوس ہونے لگی۔ میرے دانت گڑنے کی وجہ سے وہ جگہ اچھی خاصی ابھر چکی تھی اور دانتوں کا وہاں پر پرنٹ کھرد گیا تھا۔ میں نے شرمندگی سے اپنے شوہر سے معذرت کی اور آہستگی سے ہنس کر بولا کوئی بات نہیں، میرے لیے اتنا کافی ہے کہ تم نے مجھے معاف کر دیا۔ اگر تمہارا دل میری طرف سے صاف ہو گیا ہے تو پھر مجھے اس تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں۔ اپنے شوہر کے جملوں پر مجھے بہت شرمندگی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ آپ مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ وہ مجھے راضی رکھنے کے لیے وہ تکلیف بھی برداشت کر گیا اور مجھ سے سوال کرنے لگا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک ہو ہر جگہ تو تمہارے ساتھ ایک اچھا سا وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کا معنی خیز جملہ بخوبی سمجھ چکی تھی۔ میں ہلکا پھلکا بخار تھا اب بھی موجود تھا، مگر میں نے اپنے شوہر کی خوشی کے لیے حامی بھر لی اور وہ بہت خوش ہو گئے۔ رات کا کھانا کھا کر میں کچھ دیر آرام کے لیے لیٹ گئی، مگر کچھ ہی دیر بعد میرا شوہر میرے قریب آ گیا۔ میں سمجھ گئی وہ مجھ سے اپنا حق وصول کرنا چاہتا ہے، مگر ہمیشہ کی طرح رات کے وقت اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے میں جب بھی اس کے قریب ہوتی تو مجھے ایسا لگتا جیسے میرے شوہر کے اندر کوئی تبدیلی آئی، وہ مجھے بہت بدلا ہوا سا لگتا۔ اس رات بھی میرا شوہر میرے حسین و نازک سراپت دیکھ کر بے تاب سا ہویا جا رہا تھا، مجھ پر اپنی بے باک محبت لٹانے لگا تھا۔ میں نے بے ساختہ خیال آنے پر اس کے دائیں کاندھے کو چھوا تو بری طرح ٹھٹک گئی۔ مجھے اس کے کاندھے پر دن کے وقت اپنے کاٹنے کی وجہ سے دانت کے کوئی بھی نشانات یا سوزش محسوس نہیں ہوئی تھی۔ مجھے یہ بات ایک دم سناٹے میں دھکیل گئی تھی۔ اس وقت مجھ پر بھی جو انکشاف ہوا میرے لیے اسے قبول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس مرد کے رحم و کرم پر پڑی ہوئی تھی۔ میرے دل میں وسوسے سر اٹھا رہے، بار بار سر جھٹکتی خود کو یقین دلا رہی تھی کہ وہ میرا شوہر ہی ہے، میرے شوہر میرے ساتھ ہی کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ ہر بار کی طرح اس رات بھی بہت تکن کا شکار ہوئی تھی، کیونکہ میرے شوہر کا انداز ہر رات ایسا ہوتا جیسے وہ پہلی بار مجھ سے ملا ہے اور میرا حسن اسے بے قابو کر رہا ہے۔ اگلی صبح میرا شوہر مجھے ناشتہ کروانے لگا تو میں نے بے ساختہ ہاتھ بڑھا کر اس کے دائیں کاندھے کو چھوا۔ مجھے دن کے وقت اس کے کاندھے پر دانتوں کے نشانات محسوس ہوئے تو میں گم سی ہو گئی۔ میرا شوہر سوال کرنے لگا مجھے کیا ہوا؟ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، میں بالکل تکلیف میں نہیں ہوں، تم کیوں بار بار پریشانی سے میرے کندھے کو چھو رہی ہو؟ میرے شوہر نے محبت سے کہا تو مجھے بہت رونا آیا تھا۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ رات بھی میں اس نشان کو محسوس کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر مجھے رات والے مرد کے کاندھے پر کوئی نشانات محسوس نہیں ہوئے، جس کا صاف مطلب یہی تھا کہ وہ مرد کوئی اور تھا، میرا شوہر نہیں۔ میں بہت معصوم اور سادہ سی لڑکی تھی۔ شادی کے بعد اپنے شوہر
بغیر دیکھے ہی دل دے بیٹھی تھی۔ میں پوری ایمانداری سے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہی۔ رات کے وقت میرا شوہر مجھے کسی اور مرد کے حوالے کر سکتا ہے، میں ثبوت لے کر بھی وہم کا شکار ہونے لگی تھی اور خود کو الٹے سیدھے دلائل دینے لگی کہ شاید مجھے یہ غلط فہمی ہو گئی تھی، شاید میں رات کے وقت تو ٹھیک سے محسوس نہیں کر پائی۔ اس روز کے بعد میں نے اپنے شوہر کو خاص طور پر محسوس کرنا شروع کر دیا۔ ایک شرمیلی لڑکی تھی، اس لیے کبھی اپنے شوہر کے احسار کو یا جسامت کو زیادہ توجہ نہیں دیتی تھی، مگر اس روز کے بعد میں نے اپنے شوہر کو خاص اہمیت دینا شروع کی۔ رات کے وقت جب میرا شوہر میرے قریب آتا تو میں اسے بات کرنے کی کوشش کرتی، کیونکہ ہمیں نزدیکی کے وقت میرا شوہر میرے ساتھ وقت گزارنے لگتا تو کبھی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، جبکہ میں اس کی آواز سن کر اندازہ لگانا چاہ رہی تھی کہ وہی تھا یا کوئی اور مرد تھا، مگر میں کوشش کرتی رہتی۔ رات کو میرا شوہر کبھی مجھے جواب نہیں دیتا تھا، نہ ہی کوئی بات کرتا تھا، حالانکہ دن کے وقت میں اپنے شوہر سے جو بھی سوال کرتی وہ میری ہر بات کا جواب ضرور دیتا۔ جیسے جیسے میں محسوس کرتی جا رہی تھی، مجھ پر یہی حقیقت کھل رہی تھی کہ راتوں کو میرے ساتھ میرا شوہر نہیں ہوتا، اور میں نے جب اپنے شوہر اور دوسرے مرد کی جسمانی ساکھ کو محسوس کرنا شروع کیا تو مجھ پر جو انکشاف ہوا تو وہ بہت جان لیوا تھا۔ میں یہ تو جان گئی تھی کہ دن کے وقت میرے ساتھ میرا شوہر ہوتا، جبکہ رات کو ایک الگ مرد ہوتا، مگر زیادہ توجہ دینے کے بعد مجھ پر جو سچ کھلا وہ اس سے بھی زیادہ اذیت ناک تھا۔ میری روح تک زخمی ہو گئی تھی، میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں اپنے شوہر سے کیسے بات کروں۔ تڑپ کر رونے لگی تھی۔ میں بہت غریب گھر کی لڑکی تھی، میں جانتی تھی کہ میرے ماں باپ کا کھانا پینا بہت مشکل سے ہو رہا ہے اور گھر میں بچوں کا ایک ڈھیر تھا جسے سنبھالنا میرے والدین کے لیے نہایت مشکل ہوتا تھا۔ مجھ سے بڑی 3 بہنیں تھیں جن کی کم عمری میں میرے والدین نے چھوٹے موٹے گھرانوں میں شادیاں کر دی۔ میں عیب دار تھی اور میرے بعد بھی مزید ایک بہن اور 2 بھائی میرے ماں باپ کی ذمہ داری۔ مفلسی اس قدر تھی کہ دن میں صرف 2 وقت کا کھانا ملتا اور کبھی کبھی اس میں بھی فاقہ کرنا پڑ جاتا تھا۔ میرے والد مزدوری کرتے، میں لاچار تھی، اپنے ماں باپ کا سہارا بھی نہیں بن سکتی تھی۔ ایسے حالات میں میرے شوہر نے مجھے عزت سے بیاہ کر میرے والدین کا بوجھ ہلکا کیا تھا۔ جب جو سچائی مجھ پر کھلی تھی اس کے بعد میں گھٹ گھٹ کر رونے لگی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ شوہر سے طلاق لے کر اپنے گھر جاؤں یا پھر چپ چاپ اس گھر میں زندگی گزاروں، مگر میرے لیے ذلت سہنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں عزت دار اور باحیا لڑکی تھی، بنائی اور مفلسی کے باوجود میں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، حالانکہ میرا حسن بہت سے لوگوں کو متوجہ کرتا۔ میں چاہتی تو اپنے حسن کے بدلے پیسہ کما سکتی تھی، مگر میں نے عزت کو ترجیح دی تھی۔ اب جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ میرے اعصاب پر ایک بھاری بوجھ بن چکا تھا۔ میں گھٹ گھٹ کر رونے لگی تھی، شوہر سے کوئی بات نہیں کر سکتی تھی، مگر میری پریشانی اور گمسم کیفیت میرے شوہر نے محسوس کر لی تھی اور وہ مجھ سے بار بار سوال کرتا تھا، مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا، مگر اب مجھے جھوٹی باتیں اور بہلاوے خوش نہیں کر پاتے تھے۔ ایک روز میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے شوہر سے اجازت مانگی۔ میں نے کہا کہ مجھے میرے ماں باپ یاد آ رہے ہیں، میں گھر والوں سے ملنا چاہتی ہوں۔ میرے شوہر نے منع نہیں کیا، کام پر جاتے ہوئے مجھے میرے گھر چھوڑ دیا، کہنے لگا شام کو تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ گھر جا کر میں نے روتے ہوئے اپنے ماں باپ کو سب بتا دیا۔ میرے والدین ساکت بیٹھے رہ گئے۔ میں نے کہا میں نابینا تھی، کچھ دیکھ نہیں سکتی تھی، اس لیے پہلے روز سے اپنے شوہر کی عیاری کا شکار بنی رہی۔ جب شک ہوا تو میری کوشش سے میں نے سچ کو پہچاننا تھا۔ میرے ساتھ دن کے وقت ہمیشہ میرا شوہر ہوتا، مگر رات کے وقت میرے ساتھ وقت گزارنے والے مرد کبھی ایک نہیں ہوتے۔ ہر رات مجھے الگ الگ مرد استعمال کرتا، ہر مرد کی الگ جسمانی ساخت تھی، کسی کے وجود کی چوڑائی بہت زیادہ تو کسی کی بہت کم تھی۔ جسمانی ساخت کا فرق محسوس کرنے کے بعد میری جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں دھاڑے مار مار کر روؤں۔ میں 3 ماہ سے اپنے شوہر کے لیے کمائی کا ذریعہ بنی ہوئی تھی۔ مجھے یہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ میرے شوہر کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، وہ مجھے کیوں روزانہ الگ الگ مردوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اس کے بدلے لاکھوں
لاکھوں روپے کماتا ہے۔ میں اندھی تھی، شاید گھر بسانے کے قابل نہیں تھی، مگر بہت خوبصورت اور کم عمر تھی۔ میری خوبصورتی یقین عیاش مردوں کو پاگل کر دیتی ہوگی۔ میرا شوہر اسی بات کا فائدہ اٹھا کر مجھے مہنگے داموں بیچ رہا تھا۔ میں اس کی توجہ اور نرمی کو اس کی محبت سمجھتی رہی، جبکہ وہ تو صرف مجھے کھلونے کی طرح استعمال کر رہا تھا۔ میرے والدین غریب تھے مگر خوددار لوگ تھے۔ ان کی شرافت کو گوارا نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کو اس طرح ایک عیاش مرد روزانہ بیچتا ہو۔ میرے والدین نے اس شام میرا شوہر آیا تو اسے صاف الفاظ میں بات کی۔ اس نے مکرنے کے بجائے دیدہ دلیری سے اپنے کاروبار کا اعتراف کر لیا۔ کہنے لگا، میں نامرد ہوں، میں تو ویسے بھی تمہاری بیٹی کو خوش نہیں رکھ سکتا تھا، اس لیے میں نے رشتے کو ساری عمر نبھانے کے لیے بھی تیار تھا۔ راتوں کو خاموشی سے تمہاری بیٹی کے پاس دوسرا مرد بھیج دیتا۔ بولا، اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ یہ تو ویسے بھی اندھی لڑکی ہے، یہ تو گھر بسانے کے قابل بھی نہیں تھی۔ میرے والدین اس کے الفاظ پر غمزدہ رہ گئے۔ میرے گھر والوں نے طلاق کا مطالبہ کیا۔ وہ مجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر میں اب اپنے شوہر کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ بہت مشکلات اور منت سماجت کے بعد میری طلاق ہوئی تھی۔ اب والدین کے پاس رہتی ہوں۔ سب بہن بھائیوں کی شادی ہو گئی ہے۔ میرے والدین کو خوف کے مارے میری آج تک شادی نہیں کر پا رہے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔